عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ بھیجا جانا اللہ نے طے فرمایا، اس کا ایک بہت بڑا پیغام یہی ہے کہ بہت مادی ہتھیاروں سے لیس اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تم اپنے کو کمزور مت سمجھنا، یہ دیکھ کر کہ ہمارے پاس تو وہ طاقت اور ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں ہے۔ تم اپنی روحانیت کے ذریعے سے اس سب کی کمی کو پورا کر سکتے، تم اپنی روحانیت کو بڑھاؤ، تم زیادہ توجہ دو۔ تم اب تک صرف فرائض پڑھ لیا کرتے تھے، فرض نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ میرے عزیز نوجوانوں، کاش کہ تم میرے سامنے ہوتے تو میں تمہاری پیشانی کو چوم کر یہ بات تم سے کہتا کہ کیوں نہیں ہم لوگ فیصلہ کرتے کہ اب ہم اور زیادہ روحانیت بڑھائیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہرتے نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے حل من مزید، اور اچھا مکان، اور اچھے کپڑے، اور اچھی گاڑی، اور اچھا موبائل، اور اچھا یہ اور اچھا وہ۔ تو کیوں نہیں ہم اور آپ سوچتے کہ اور اچھا تقویٰ، اور اچھی نماز، اور اچھے رکوع، اور اچھے سجدے، اور اچھی دعا، اور اچھی بندگی، اور اچھا اللہ سے تعلق، محبت والا بھی، خشیت اور ادب والا۔ پھر ایک بات کہہ کر میں آج کے مجلس کا اختتام کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں کروڑوں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو گویا جیسس کرائسٹ کا محبت کرنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا کہتے ہیں، وہ جب حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شخصیت کو بھی مان لیں گے، اور ان کے واسطے سے وہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے قائل ہو کر امت مسلمہ میں شامل ہو۔ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو خود دیکھیں گے کہ وہ امامت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا، محمد کے امتی کو میں امام بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو اس کا مقتدی بنوں گا۔ تو جو امتی کا مقتدی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تیار ہیں، تو پھر کیا اس کا یہ پیغام ان کے قوم میں نہیں جائے گا کہ بھائی اب تو ہم کو بھی محمد رسول اللہ کو اپنا امام و رہبر مان لینا چاہیے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ عیسائیوں کے متعدد حلقے ہیں، اللہ جانے کس کو کتنی زیادہ توفیق ملنے والی ہے، لیکن قرآن کا اشارہ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ عیسائی جن کو ہم آج کل آرتھوڈاکس کرسچنز کہتے ہیں، جو نہ رومن کیتھولک ہیں نہ پروٹسٹنٹ ہیں، اصل میں وہ آرتھوڈاکس کرسچنز کہلاتے ہیں، اور جو اصل میں رشا بیسڈ ہیں، جن کا مرکز جو ہے وہ مغربی یورپ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مشرقی یورپ ہے، اور مشرقی یورپ کی قیادت اس خطے کے ہاتھ میں ہے جس کو روس کہا جاتا ہے۔ آج بھی غالباً انہی آرتھوڈاکس کرسچنز کا کے اندر کچھ ایسے آداب باقی ہیں، ان کے ہاں ابھی تک ہم جنسی اور ہومو سیکسولیٹی قانوناً سخت ممنوع ہے، ان کے ہاں شراب بھی ممنوع ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق اور مطالعے کے مطابق ان کے ہاں پورک یعنی خنزیر کا گوشت بھی ممنوع اور حرام ہے، اور وہاں چرچ کی بڑی بالادستی آج بھی ہے۔ احبار و رہبان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ احبار و رہبان صدر روس سے ملنے نہیں جایا کرتے، صدر روس احبار و رہبان کے پاس آتے ہیں، اور بھی بہت سی سلسلے کی تفصیلات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں آرتھوڈاکس کرسچنز پہل کریں، یہ بہت سے لوگوں کا گمان ہے، اور میرا بھی دل اسی طرف مائل ہے۔ غیب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ پھر امام مہدی کی شخصیت کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد امت مسلمہ کے اندر داخل ہوں گے بہت بڑی تعداد میں وہ عیسائی، اور ظاہر ہے پھر ان کی ٹیکنالوجی، ان کے ہتھیار، ان کے تمام تجربات، وہ سب بھی دراصل امام مہدی کے تابع ہو جائیں، دراصل امت مسلمہ کے کام آئیں۔ پھر یہ جو امام مہدی کی شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے یہ جو ہمارے شیعہ حضرات کا ایک تھوڑا سا الگ تخیل ہے، بلکہ تھوڑا نہیں کافی الگ تخیل ہے امام مہدی کے بارے میں۔ امید کی جانی چاہیے کہ جب حقیقی امام مہدی تشریف لے آئیں گے اور صورتحال واضح ہوتی چلی جائے گی، تو پھر برادران اہل سنت اور برادران تشیع اہل تشیع یہ سب صحیح راستے کو قبول کر کے امت مسلمہ کی وحدت کو مضبوط کرنے کا سبب بنے۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے اتنی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میری بالکل اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی عظیم بات کہوں۔ امام المحدثین حضرت مولانا امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ یہاں لکھنؤ میں جہاں سے میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ بیان کر رہا ہوں، یہاں وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے مجالس حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، بہت بڑے عالم و عارف تھے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ملفوظات کا مجموعہ ہے یہ مجالس۔ اس میں میں نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے کہ ان کی مجلس میں اکثر یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی موضوع چھڑتا تھا تو شرکائے مجلس کو بھی اجازت ہوتی تھی، خاص طور پر علماء خیال کریں۔ تو ایک مجلس میں امام مہدی کا تذکرہ ان کی مجلس میں چھڑا، تو وہاں موجود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے
اس مجلس میں اجازت چاہی کہ حضرت اس سلسلے میں ہم نے اپنے استاذ حضرت کشمیری سے کچھ سنا تھا، اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ حضرت نے فرمایا ضرور کہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو امت مسلمہ کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت جڑ جائے گی عیسائیوں کی، اور جب امام مہدی سامنے آئیں گے تو یہ شیعہ اور سنی طاقتیں جو الگ الگ ضائع ہو رہی ہیں اور اس سے نقصان حق کا ہی ہو رہا ہے، باطل کا ہی فائدہ ہو رہا ہے، امام مہدی کی شخصیت کے آنے کے بعد یہ دونوں طاقتیں جو یکجا ہو جائیں گی۔ اس طرح ایک بہت مضبوط طاقت اس وقت کی دجالی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے دماغوں کو علم سے اور ہمارے دلوں کو محبت اور عشق سے روشن فرمائے، اور اس کے لیے ہم سب کو بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔